شریف نے فرمایا کہ آخری شریف رات راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں یہ 5 راتیں ہیں جن کا تعلق آخری عشرے سے ہے، اور انہی میں سے ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ صحابہ کرام کی اکثریت اور تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کی غالب اکثریت کا یہ قول ہے کہ رمضان الکریم کی 27ویں شب جو ہے وہی شب قدر ہے، اور بعض اولیاء اور صوفیاء کا یہ قول ہے کہ ہر سال یہ رات تبدیل ہو کے آتی ہے۔ انہی طاعت راتوں میں سے کوئی ایک طاعت رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور کل ہی انشاءاللہ العزیز افطاری کے ساتھ، غروب آفتاب کے ساتھ ہی رمضان المبارک کی آخری عشرے کی اہم ترین ایک ادا اور عبادت جسے اعتکاف کہا جاتا ہے وہ بھی کل غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گی۔ اعتکاف دراصل اس کا مصدر ہے وقوف، لفظ وقوف سے اعتکاف بنا، اور اعتکاف کا معنی ہے ایک جگہ جم کر ٹھہرنا، بیٹھ جانا، رک جانا۔ اصطلاح شریعت میں اعتکاف کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی عبادت اور اس کے ذکر کی نیت سے 20ویں روزے افطاری کے وقت نیت کر کے آدمی مسجد میں آ جائے اور عید کا چاند نظر آنے تک مسجد میں ہی معتکف رہے، اعتکاف کی نیت سے اعتکاف کی حالت میں رہے، اور جب عید کا چاند نظر آئے تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اعتکاف کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اور بیان فرماتے ہوئے اس کا اجر بیان فرمایا کہ اعتکاف اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ ہر ایک چیز سے اور ہر تعلق سے بالکل الگ ہو کر محض پورے 10 دن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت اور اسی کی بندگی اور اسی کی یاد میں بسر کیے جائیں۔ اس میں دیگر مصروفیات کہ آدمی اعتکاف میں ہو اور ساتھ اپنی دنیاوی مصروفیات کو بھی جاری و ساری رکھے تو یہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے۔ اعتکاف چند لمحوں کا بھی ہو سکتا ہے، ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، ایک رات کے لیے بھی آدمی اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن اعتکاف مسنون یعنی سنت اعتکاف جو ہے وہ تو کل غروب آفتاب کے ساتھ شروع ہوگا، اس کا آغاز ہوگا، اور عید کا چاند ہونے تک مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ٹھہرنا یہ اعتکاف سنت ہے، اسے اعتکاف مسنون بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی اعتکاف کا دعویٰ نہیں فرمایا تھا۔ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ فرض ہوئے تھے، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنے وصال مبارک تک ہر سال ہی اعتکاف کیا۔ ایک سال جو حضور کے وصال مبارک سے پہلا رمضان تھا، مہینہ رمضان شریف کو، اس سے پہلا جو رمضان شریف کا مہینہ تھا اس میں حضور اعتکاف نہیں فرمایا حضور نے، تو جو آخری رمضان شریف آیا تھا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو یہ
ترین عبادت ہے، خاص ترین عبادت ہے رمضان الکریم کی۔ اور میں نے صبح کے درس میں بھی عرض کیا تھا اور کل بھی کہ اصل اس کا جو ہے فلسفہ اعتکاف کا وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش، اور پھر اس میں یہ ہے کہ تقرب الی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے اور اللہ کریم کا قرب بندے کا حاصل ہو، یہ ہے اعتکاف۔ شب قدر کے مشاہدات جو ہیں قرآن مجید میں نزول ملائکہ کا ذکر کیا گیا۔ سورہ قدر جو ہے 30ویں پارے میں، جس میں لیلۃ القدر کی عظمت بیان کی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ نزول قرآن کی رات ہے اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور روح سے مراد حضرت جبریل امین ہے۔ وہ ملائکہ کی جماعتیں لے کر زمین پہ نازل ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو بھی بندہ شب قدر کے نورانی لمحوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت و یاد میں مصروف ہوتا ہے، ملائکہ اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ملاقات کرنے کے لیے ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بعض لوگوں نے انبیاء اور اولیاء سے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ملائکہ نے، فرشتوں نے ہمارے ساتھ مصافحہ کیا ہے؟ تو اس کی ایک علامت پھر عرفاء نے بیان فرمائی کہ شب قدر میں نفل پڑھتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، تسبیحات پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے یا دعائیں مانگتے ہوئے اچانک طبیعت میں ایسی نرمی آئے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے یا ایک رقت کی کیفیت طاری ہو جائے، تو وہ سمجھ لے کہ مجھ سے کسی فرشتے نے مصافحہ کیا۔ یہ رات جو ہے یہ روحانیت کی رات ہے۔ اس میں ایک نورانی اور روحانی ماحول ہوتا ہے، ایک لگن ہوتی ہے، ایک چاہت ہوتی ہے۔ جتنے ذوق و شوق کے ساتھ آدمی عبادت کرتا ہے تو عبادت کی لذت، عبادت کے فوائد، عبادت کے ثمرات اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب پورے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کی جائے۔ جیسے کہ عشاء کی نماز میں دن بھر کی تھکاوٹ کے باعث جب عشاء کی نماز لوگ پڑھتے ہیں تو عمومی طور پر انہیں وہ تسکین حاصل نہیں ہوتی، اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر آدمی تھکا ہوا ہے، نیند کا غلبہ ہے، تو وہ پھر آرام کرے اور سو جائے۔ جب تھکاوٹ دور ہو جائے اور طبیعت کو کچھ راحت مل جائے تو پھر تازہ دم ہو کہ پھر اٹھ کر نماز پڑھے، کیونکہ اس کا بڑا تعلق ہے عبادت اور ذوق عبادت، لذت سجدہ، لذت عبادت، ذوق عبادت یہ تب حاصل ہوتی ہے جب طبی میلان جو ہے وہ پوری طرح اس طرف ہو۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ تھکاوٹ وغیرہ، نیند کا غلبہ ہو تو آدمی آرام کر لے، اور جب تسکین حاصل ہو جائے تو پھر اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھے۔ تو ان چیزوں کا بڑا تعلق ہے، شوق اور ذوق جب یہ ہوگا تو عبادت جو ہے تبھی اپنا اثر اور فائدہ دیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایک دعا تعلیم فرمائی تھی۔ یہ وہ خاص دعا ہے جس کا تعلق شب قدر کے ساتھ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے یہ عرض کیا تھا کہ اگر میں اپنی زندگی میں شب قدر تلاش کروں، شب قدر پا لوں، مجھے یہ رات مل جائے تو میں اس رات میں کیا پڑھا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا تعلیم دی اور ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ پڑھا کرو، جب بھی تمہیں زندگی میں شب قدر میسر آئے، یہ رات مل جائے تو اس میں کثرت سے یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اس کا معنی بھی جب دعا مانگی جائے تو کم از کم اس کا معنی جو ہے وہ
ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ اس کا معنی یہ اللہم جب کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی نام اس میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عام طور پر اس کا ترجمہ لوگ یہی کرتے ہیں اے اللہ۔ اللہم یہ تمام اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا جامع نام ہے۔ جو آپ قرآن مجید کھولتے ہیں نا تو پہلے ورق پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے 99 نام نظر آتے ہیں۔ یہ سب صفاتی نام ہیں۔ لفظ اللہ جو ہے یہ اسم ذات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات ہے۔ باقی سب نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ہیں۔ تو جب آدمی اللہم پڑھتا ہے، کہتا ہے، بولتا ہے تو اس میں 99 صفاتی نام جو ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس 99 صفاتی ناموں سے بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہم۔ تو یہ جامع ہے اللہ کے صفاتی ناموں کا۔ اے اللہ، اے میرے رحمان، اے میرے رحیم، اے ستار، اے غفار، یہ سب صفاتی نام اس میں آ گئے۔ انکا بلا شبہ تو عفو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو اور معاف کرنے کو تو پسند فرماتا ہے۔ فاعف عنی، بس مجھے بھی معاف کر دے، پھر مجھے بھی معاف کر دے۔ یا غفورو، اے معاف فرمانے والے، اے معاف فرمانے والے، اے معاف فرمانے والے۔ تو یہ وہ جامع دعا ہے جو براہ راست نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شب قدر کی خاص دعا حضور نے تعلیم فرمائی۔ اس لیے اس رات یہ دعا اپنے رب کریم سے مانگنی چاہیے۔ اور پھر شب قدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے کہ اس رات کی خاص عبادت کیا ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر، جس نے شب قدر میں قیام کیا۔ جہاں بھی حدیث شریف میں قیام کا لفظ آیا ہے، جیسے تراویح کے لیے قیام کا لفظ آیا، من قام رمضان، جس نے رمضان شریف کی راتوں میں قیام کیا، تو قیام سے مراد یہ ہے نفل پڑھنا۔ تو شب قدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر پائے اور اس میں قیام کرے، نفل ادا کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے۔ یہ رات جو ہے یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ رات بھی قدر والی ہے اور جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی بڑی قدر و منزلت والی رات بھی قدر و منزلت والی اور کتاب بھی بڑی قدر و منزلت والی، اور جس محبوب کریم پہ نازل کی گئی وہ رسول پاک کی ذات اقدس بھی بڑی قدر تو اس رات کی ایک خاص اہمیت بیان فرمائی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ نقطہ قابل توجہ ہے۔ اسی جو شب قدر میں لوگوں کا رخ مساجد کی طرف ہو جاتا ہے، گھروں میں خواتین بھی ذوق و شوق سے عبادت کرتی ہیں، اس کے اندر ایک خاص روحانی پہلو ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس رات سلامتیاں تقسیم ہوتی ہیں، من کل امر سلام، ہر پہلو سے سلامتیاں اترتی ہیں، سلامتیاں نازل کی جاتی ہیں۔ ہی حتیٰ مطلع الفجر، یعنی غروب آفتاب سے لے کر سورت میں یہ لفظ آگے، ہی حتیٰ مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک رات بھر یہ مبارک سلسلہ جاری رہتا ہے، ساری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس لیے اس رات جو ہے وہ شب بیداری کی جاتی ہے۔ شب کا معنی ہے رات، بیداری کا معنی ہے جاگنا۔
تو صرف جاگنے سے کام نہیں بنتا، بلکہ شب بیداری ایک اصطلاح ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جاگتے ہوئے ساری رات جو ہے بیدار رہ کر اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی یاد، اس کے ذکر اور اس کی عبادت کے اندر بسر کیا ہی حتی مطلع الفجر، یعنی صبح صادق تک پوری رات یہ مبارک سلسلہ جو ہے اسے جاری رکھنا چاہیے، ذکر و عبادت و طاعت کا۔ اور شب قدر کا مشاہدہ جو ہے وہ اللہ کو کرا دیا جاتا ہے، اور جو لوگ صفائے قلبی اور صفائے باطنی کے ساتھ رغبت اور ذوق و شوق کے ساتھ اس رات میں عبادت کرتے ہیں، وہ خود اپنی آنکھوں سے اس رات کا مشاہدہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے اہل علم کو۔ لیکن لگن زیادہ چاہیے، شوق اور ذوق زیادہ چاہیے، اور اس میں خاص اہتمام کی ضرورت ہے۔ جس نے شب بیداری کرنی ہے شب قدر کو، وہ نماز مغرب کے بعد غسل کرے، اور غسل کر کے صاف ستھرا مسواک کا اچھی طرح اہتمام کرے، جسم کی طہارت اور صفائی نظافت پہ خوبصورت صاف ستھرا پاکیزہ لباس پہن کر، خوشبو لگا کر اللہ کے ذکر و عبادت کی نیت سے پوری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں، مسجد میں اگر گزارے تو نور علی نور ہے۔ کوئی اپنے گھر میں اگر عبادت کرتا ہے تب بھی وہ درست ہے، لیکن ید اللہ علی الجماع، کہ جہاں اکٹھے ہو کر لوگ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت۔ ید اللہ علی الجماع، جہاں مل کر لوگ ذکر کریں، عبادت کریں۔ جیسے نماز ہے، نماز تو گھر میں بھی، دفتر میں، دکان میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اہمیت ذرا دیکھیے جو قرآن شریف میں بیان کی گئی، وہاں فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ تو جو اجتماعی طور پر عبادت ہے، جیسے کچھ عبادتیں جو ہیں وہ جماعت کے بغیر نہیں، جیسے جنازہ ہے، جیسے عید کی نماز ہے، جیسے جمعے کی نماز ہے، یہ نمازیں اکیلے نہیں پڑھی جا سکتی، باقی نمازیں رہ جائیں تو اکیلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن عید کے لیے جماعت ضروری ہے۔ تو اس کا یہی فلسفہ ہے، ید اللہ الجماعت، مل کر جہاں لوگ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو پوری محفل پر پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ انہیں حدیث شریف میں حلقہ ہے ذکر کہا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے کبھی نہ کبھی کچھ کھا پی لیا کرو، جنت کے باغوں میں سے کچھ کھایا پیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور وہ کون سے باغ ہیں جو جنت کے باغ ہیں جن میں سے کچھ کھانے پینے کا آپ نے ارشاد فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوا مجالس اہل الذکر، ہوا مجالس اہل الذکر، وہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کی محفلیں، مجلسیں اور حلقے ہیں جہاں مل کر لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں شامل ہو کر ذکر کرنا ایسے ہے جیسے جنت کی نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں کھانا پینا۔ یہ مجالس اہل ذکر۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب احیاء علوم الدین میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف نقل فرمائی۔ حضرت امام غزالی نے حدیث نقل فرمائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کسی ایک محفل میں، انہیں تصوف کی زبان میں حلقہ ہے ذکر بھی کہتے ہیں، کہ آج ہمارے گھر میں حلقہ ذکر ہے، آج مسجد میں حلقہ ذکر ہے۔ حلقہ اصل میں دائرے کو کہتے ہیں کہ جہاں لوگ اکٹھے ہو کر دائرے میں بیٹھ کر پھر اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ مجالس اہل ذکر جو ہیں، امام غزالی جو حدیث شریف لکھی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک محفل میں اگر آدمی حاضری دیتا ہے تو ایک ذکر الہی کی محفل میں حاضر ہونا 20 لاکھ پوری مجلسوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ 20 لاکھ پوری مجلسیں، جو انسان پوری مجلسوں میں بیٹھتا ہے تو ایک اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھے گا تو 20 لاکھ پوری مجلسوں کا کفارہ بن جائے گا۔ وہ ایک حلقہ ذکر جس میں آدمی شامل ہو کر اللہ کا ذکر کرے گا۔ ذکر الہی بہت بڑی دولت ہے۔ تو یہ میں اس لیے
آج میں نے عرض کیا کہ کل چونکہ پہلی طاق رات ہے نا، آخری عشرے کی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29، 5 راتیں پورے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے غلاموں کو 5 راتیں عطا کر دیں۔ ان 5 راتوں کو ڈھونڈو، تلاش کرو شب قدر۔ اس کو متعین نہیں کیا، کیوں؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ امت کے اندر ایک جذبہ ہو، ایک چیز ڈھونڈنے کا، تلاش کرنے کا، پانے کا جذبہ ہو، اور جب وہ من جدہ وجدہ، جو شخص کوشش کرتا ہے کسی چیز کو پانے کے لیے تو اسے پا لیتا ہے۔ تو 5 راتیں جاگو، ذکر کرو، عبادت کرو، تاکہ شب قدر تک تمہاری رسائی ہو جائے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، دین سے تعلق کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، نیکیوں کی رغبت، شوق، لوگ مذاق اڑانے لگے ہیں، جی عبادتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور معاذ اللہ دیندار طبقے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر وہ لوگ بڑے ہی قیمتی ہیں، بڑے ہی گرام، اللہ کے ہاں ان کی بڑی عزت ہے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ حدیث سنائی ہے، اور بار بار اس لیے سناتا ہوں کہ ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم نے خود فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے جو احکام ہیں ان میں ذرا غور کریں نا۔ یہ حدیث بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے کہ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہوتا ہے۔ تو لوگ تو مسجدوں میں آتے ہی نہیں، پرواہ نہیں کرتے، ہاں جی تاش کھیلیں گے، کرسیاں ڈال کے گپیں لگائیں گے، نہ نماز کی پرواہ نہ روزے کی پرواہ۔ تو پھر ایسا دور جب آ جائے گا تو وہ خوش نصیب نہیں آپ جو مسجد میں بیٹھے ہیں جی۔ اسی لیے یہ پھر حضور کی حدیث ذہن میں رکھا کرو اور سوچا کرو، اور گھر جا کر بستر پہ جب لیٹنے لگو تو شکر کرو، رب تیرا شکر ہے پروردگار، تو نے مسجد کی حاضری کی توفیق دی، نماز بھی پڑھی، تراویح بھی پڑھی، دن کو روزہ بھی رکھا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمایا جو تیرا ذکر کرنے والے ہیں، مجھے یاد کرنے والے۔ اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ بتایا گیا ہے۔ آج بزرگوں سے لوگ نفرت دلاتے ہیں، معاذ اللہ، بڑی عجیب عجیب حرکتیں اور باتیں کرتے ہیں، نقلیں اتارتے ہیں۔ میں تو یہ قرآن شریف کی آیتیں جب پڑھتا ہوں تو ان میں بڑا ہی کیف ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اگر نہیں جانتے تو جاننے والے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے تو جو علم رکھتے ہیں اہل ذکر۔ اہل ذکر کون ہیں؟ جو اللہ کا ذکر کرنے والے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تمہیں کسی چیز کا نہیں پتا، علم نہیں، تو جو جاننے والے ہیں اور جو ذکر کرنے والے ہیں، میری یاد کا چراغ روشن کر کے بیٹھے ہیں، ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی بزرگوں ولیوں کے پاس بیٹھتا ہے تو نفرت دلاتے ہیں، جبکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک ہے تسبیح پڑھنا، ذکر کرنا۔ اگر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چند گھڑیاں بیٹھ بھی جائیں نا تو حدیث شریف ہے بخاری شریف میں، لا یشقا جلیسہم، ان کا ہم نشین ان کے پاس صرف بیٹھنے والا جو ہے وہ بدبخت ہو تو نیک بخت ہو۔ لا یشقا جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، نہ تسبیحیں کرتا ہے نہ ذکر کرتا ہے، بس اللہ والوں کی مجلس میں چند گھڑیاں بیٹھ جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یشقا جلیسہم، جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ پھر بدبخت نہیں رہتا، وہ بدبخت نہیں رہتا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہم نشین ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے جتنے ولی ہیں نا جن کے مزارات ہیں، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ، بابا فرید الدین گنج شکر، یہ اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور یہ سب اللہ کا ذکر کرنے والے، ان کا کوئی لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں گزرتا۔ حضرت سلطان باہو نے لکھا ہے سو دم غافل سو دم کافر، وہ ولی کیسا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ یہ تو بھائی اہل ذکر ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔
تو جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، غور سے سننا، اور بخاری شریف میں، انا جلیسو من ذکرنی، انا جلیسو من ذکرنی، اللہ پاک فرماتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ انا جلیسو من ذکرنی، جب مجھے بندہ یاد کرتا ہے میں اس بندے کے پاس ہی ہوتا ہوں۔ حضرت ثابت بنانی ایک بڑے اللہ کے ولی تھے، اور ان کی ولایت کی اتنی شہرت تھی کہ دور دور سے لوگ ان کی مجلس میں دیکھنے اور بیٹھنے کے لیے آتے تھے۔ تو ایک دن آپ نے اپنے حاضرین میں بیٹھے ہوئے یہ فرمایا، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے، مجھے پتہ لگ جاتا ہے جب میرا اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، لو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا اللہ کریم نے قرآن میں نہیں فرمایا اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ میں جب اپنے رب کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ اذکرونی اذکرکم، ذرا سوچو کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، جو میرا ذکر کرتا ہے، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اس کا ترجمہ کیا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں۔ جو اہل ذکر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چرچے فرماتا ہے۔ سبحان اللہ جی۔ وہ ایک آدمی، مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ہے سیاستہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل قوم میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ یہ حدیث شریف ہے اور مسلم شریف میں ہے۔ اور یہ واقعہ کس نے سنایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کے بڑے مجمع میں حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل قوم میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں 99 آدمیوں کو میں نے قتل کیا ہے، بہت بڑا جرم ہے، کیا یہ میرا جرم معاف ہو جائے گا؟ تو وہ کسی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں کہ 99 آدمیوں کا قاتل ہوں، تو کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ اس نے کہا توبہ توبہ، 99 بندوں کو مارا تو نہیں بخشا جائے گا؟ اس نے تلوار لی، اس کی گردن کاٹ دی۔ اس نے کہا اچھا میری بخشش کی امید نہیں تو تیری زندگی کی بھی امید نہیں۔ یہ مسلم شریف میں پورے 100 آدمی کو قتل کر دیا۔ جب قتل کیا تو اسے کوئی ٹکر گیا اللہ والا، اس نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان پھرتا ہے؟ اس نے کہا بہت جرم کیا ہے، پہلے 99 تھے اب ایک اور قتل ہو گیا، 100 قتل ہو گیا، کیا میں بخشا جاؤں گا؟ تو آج کی تراویح میں آیت پڑھی گئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یغفر الذنوب ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ رب بڑا پروردگار ہے، رحیم ہے، غفور ہے، وہ تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وہ کیسا کوئی خوش قسم کا مولوی تھا جس نے کہا نہیں بخشا جائے گا، اس نے اس کو قتل جی۔ تو آج منزل میں الحمدللہ ہم نے آیت کریمہ سنی، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں مایوس ہرگز نہ ہونا، نومید ہرگز نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس نے کہا بھائی مایوس نہ ہو، انطلق بارض کذا و کذا، وہ فلاں پنڈ ہے، فلاں گاؤں ہے، فلاں بستی ہے، ادھر چلا جا۔ انطلق بارض کذا و کذا، فلانا پنڈ ہے، گاؤں ہے، بستی ہے، وہاں چلا جا۔ وہاں کون ہے؟ یہ غور سے سننا، جو پچھلا درس میں نے آج درس دیا اس میں وہ لفظ آ رہے ہیں، فیہا اناس، فیہا اناس، اس بستی میں، اس گاؤں میں، پنڈ میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں، فیہا اناس
یذکرون اللہ، جو اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فیہا اناس یذکرون اللہ، وہاں کچھ بندے ہیں اللہ والے، ان کا کام کیا ہے؟ کوئی دکانداری نہیں بنائی نہ کام، کیا ہے؟ ایک ہی کام کرتے ہیں، یذکرون اللہ، وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ، وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں. فیہا اناس یذکرون اللہ، وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ان کی پاس چلا جا، ممکن ہے تیرا یہ جرم جو 100 بندے کا قتل ہے معاف ہو جائے. اچھا وہ چلا جب. صحیح مسلم شریف میں امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گیا اس بستی کی طرف کہ جی آپ درباروں پہ کیا لینے جاتے ہیں، ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں جی. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس حدیث شریف کا معنی سمجھائیں، کیا ہے اس کا معنی؟ فیہا اناس یذکرون اللہ انطلق بارض قضا و قضا، فلاں گاؤں میں چلا جا، بستی میں چلا جا. فیہا اناس، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جن کا کام کیا ہے؟ یذکرون اللہ، وہ اپنے اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں. وہاں ان کے پاس چلا جا. اب وہ گیا جب تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ راستے میں فوت ہو گیا. بیمار ہوا، راستے میں پہنچے ہی نہیں، راستے میں ہی فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہوا تو رحمت کے فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم لے کے جائیں گے. زحمت والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم لے کے جائیں گے. زحمت والے کہتے ہیں 100 بندے کا قاتل ہے، یہ ہم اسے لینے آئے ہیں. اور جو رحمت والے تھے انہوں نے کہا واقعی قاتل تو 100 آدمی کا ہے، لیکن تو جا کدھر رہا تھا؟ جا کدھر رہا تھا اور جا کیوں رہا تھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. جا کدھر رہا تھا اور جا کیوں رہا تھا؟ رحمت والے کہتے ہیں تو ہم لے جائیں گے. اب یہ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، وہ قصہ کہانی نہیں ہے جی. یہ صحیح مسلم میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں جھگڑو نہ جھگڑو، ایسا کرو زمین کو ناپ لو، جتنا سفر کر کے آئے وہ بھی دیکھ لو اور جتنا رہتا ہے وہ بھی دیکھ لو اور جگہ ناپو. اگر تو اللہ والوں کی ذکر کرنے والوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت والوں تمہارا حصہ ہے. اگر اللہ کا ذکر کرنے والوں کے قریب ہے تو رحمت والوں تمہارا حصہ ہے. اور اگر اللہ کا ذکر کرنے والوں سے دور ہے، خود بھی دور ہے لوگوں کو بھی دور کرتا ہے، خود بھی دور ہے لوگوں کو بھی دور کرتا ہے. اگر یہ اللہ والوں کے ذکر کرنے والوں سے، اللہ والوں سے یہ دور ہے نا، دور یہ دور ہے تو پھر عذاب والوں زحمت والوں تمہارا حصہ ہے. جو حدیث شریف کے آخری لفظ ہیں بڑے ہی ایمان افروز ہیں. دل کو بڑا سکون آتا ہے جب فرشتے فیتا لے کے ناپنے لگے، ادھر سے بھی ادھر سے. بے نیاز رب نے زمین کو حکم دیا، میں سکڑ جا. زمین کو حکم دیا سکڑ جا، اس کی نیت ٹھیک تھی، جا بھی ٹھیک جا. زمین کو حکم ہوا وہ سکڑ گئی. مسلم شریف میں جب پیمائش کی، پنجابی میں ایک گٹھ ایک بالش اتنا، اللہ والوں کی بستی کے ایک بالش قریب تھا. جتنا سفر کر کے آیا تھا نا، ایک بالش اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا. بے نیاز رب نے فرمایا نیت بھی ٹھیک تھی، جا بھی ٹھیک تھا. میرے ولیوں کے پاس ذکر کرنے والے یہ تمہارا حصہ ہے، تم لے جاؤ. الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. سب کے سب گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے. سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے. ایک آنسو آ گیا نا، ایک آنسو آ گیا، کام بن گیا. اللہ کی خشیت، اس کا خوف دل میں ہو،
اور ایک آنسو بندے کا نکل آئے خدا کے ذکر میں، تو یہ راتیں جو 5 آ رہی ہیں نا، 5 راتیں، 5 ماشاءاللہ، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں، غنیمت جانو، غنیمت جانو اس رات میں۔ یہ حدیث شریف ذرا سنیں، یہ حضور کی حدیث ہے، سبحان کسی بزرگ کا قول نہیں میں سنا۔ نبی پاک نے فرمایا دعا میں رونے کی کوشش کرو، رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو۔ اللہ، یہ نبی پاک کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا رونے والی شکل بناؤ، اللہ کو پسند آ گئی، اگر یہ شکل ہی پسند آ گئی تو تمہارا کام بن جائے گا۔ عاجزی یعنی رب سے دعا مانگو تو عاجزی، ان کے ساری زاری رو دھو کے گر گڑا کر دل کی عاجزی بھی پیش کرو، جسم کی عاجزی بھی پیش، رب سے مانگو، کہو باری تعالیٰ تو کہاں جائیں تجھے چھوڑ کر۔ جو گناہ کرتے ہیں، اللہ کریم نے جو لفظ فرمایا نا اس آیت کے پورے لفظ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آج کی تراویح میں یہ منزل میں پڑھی گئی، اللہ کریم فرمایا اے محبوب قل، ان کو فرما دیجئے، اے پیارے محبوب ان کو کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں پر گناہ کر کے بھی تم میرے ہی ہو۔ بے شک بے شک، ایمان سے بتاؤ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس آیت میں بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، کون بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں۔ ظلم کہتے ہیں گناہ کو، جان پر ظلم سے مراد گناہ ہے یعنی اللہ کی نافرمانی، کوئی بھی ایسا کام ہو گیا جس میں اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، اللہ کریم فرماتے تم گناہ کر کے بھی میرے ہو، جانوں پر ظلم کر کے بھی میرے ہو، آؤ میرے دروازے پر، آؤ تو صحیح نا، آؤ میرے دروازے پر، جھکو تو صحیح میرے دروازے پر، مجھے سجدہ کرو، میری بارگاہ میں جھکو، ایک آنسو بہا دو گے تمہاری زندگی بھر کی خطاؤں کو وہ آنسو لے کر کے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو یہ راتیں 5 توبہ کی راتیں ہیں، یہ گناہوں کی معافی مانگنے کی راتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، مانگو نہ شرماؤ، دل کھول کر مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ 5 راتیں شب قدر کی تلاش کے لیے طاق راتیں دے دی، ان میں مانگو، دست سوال دراز کرو، 2 نفل پڑھ لو، 4 پڑھ لو، جتنی توفیق ہے، 1 رکوع پڑھو، آدھا پار، کچھ پڑھو تو صحیح نا، کچھ کرو تو صحیح۔ اس راتوں میں جا کر کے کچھ نہ کچھ ذکر اذکار عبادت کر کے اپنے رب کو منا لو، یہ رب کو منانے والی راتیں ہیں، اور یہ دعا لازمی دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ جب رب راضی ہو گیا تو کام بن گیا، رب راضی ہو گیا تو کام بن گیا۔ جب بندہ مرتا ہے نا تو پھر یہ قرآن شریف کی آیت میں ہے نا، فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں، جو نیک ہوتا ہے نا، جو دنیا سے کامیاب ہو کے جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو جا رہا ہے مگر بڑا خوش نصیب ہے، تیرے اوپر تیرا رب راضی ہے، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب پہ راضی ہے، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے۔ تو یہ ساری ہماری دوڑ، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ ذکر اذکار، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ خیرات، یہ حج اسی لیے ہے کہ رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ اسی لیے جس کے مرتے وقت جس پہ رب راضی ہو گیا اس کی آخرت اچھی ہوگی، آخرت اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ جس بھائی نے اسپیکر ٹھیک کرایا ہے بھائی اس کے لیے دعا بھی کرو، یہ پورا مہینہ ہی خراب رہا ہے، میں نے بھی نہیں کہا، سلامت رہے، میں نے کہا کہیں گے آتے گیا ہوں سانو آدھے